الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کل کے موسم میں ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ گیس پمپ کے ذریعے سے یا مشین لگا کر کہہ لیں یا کمپریسر کے ذریعے سے گیس کھینچی جاتی ہے اور گھروں میں استعمال کی جاتی ہے۔ کیا شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ مسئلہ تھوڑا سا عجیب سا ہے چونکہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، مبتلا بھی ہیں لوگ اس میں بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں، بہت زیادہ اچھے سے پڑھے لکھے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر کچھ اعتراضات کیے ہیں کہ جی فلاں وجہ سے ہمارے لیے جائز ہے۔ ان کا بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ مشہور اعتراضات کیا ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تیسری بات کہ اس کی وجہ کیا ہے ناجائز ہونے کی، اگر جائز ہے تو کیوں ہے، اور اگر ناجائز ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ گیس پمپ کے ذریعے سے یا کمپریسر کے ذریعے سے یا مشین لگا کر گیس پمپ لگا کر گیس کھینچنا اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلے بات ہو گئی۔ اب اس کی وجوہات سنیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ 3 بڑی وجہ ہیں اس کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو گیس لائنوں میں ہوتی ہے نا، یہ اس گیس کو کھینچ لیتا ہے، نئی گیس پیدا نہیں کرتا۔ یہ جو پمپ لگایا جاتا ہے یہ نئی گیس پیدا نہیں کرتا، بلکہ جو موجود ہوتی ہے نا لائن میں پہلے سے، یہ اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اب اس کو کھینچنے کی وجہ سے لائنوں میں جو تھوڑی بہت ہوتی وہ اس طرف چلی گئی، جب گیس اس کی طرف چلی گئی تو دوسروں کو تکلیف ہو گئی، ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اور ظاہر سی بات ہے جب لائنوں میں ہوگی نہیں تو دوسرے اپنی ضروریات کہاں سے پوری کریں گے۔ تو لہذا یہ شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو اس کی آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ من ضار اضر اللہ بہ من شاق اشق اللہ علیہ، کہ جو آدمی لوگوں کے لیے ضرر کا باعث بنے، لوگوں کو تکلیف دے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب لوگ تو کچھ کریں نہ کریں، لیکن جب اللہ پکڑ کرے گا نا تو پھر تو مسئلے مسائل کچھ نئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گیس پمپ کی وجہ سے چونکہ ہم گیس کھینچتے ہیں نا تو یہ ایک کمپریسر کی طرح ہوتا ہے جو کہ خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی آپ نے گیس کھینچی تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں کہ جی چولہا پہلے کھولنا ہے یا پمپ بعد میں چلانا ہے، تو بند کرنے میں اور چلانے میں مختلف چیزیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کے۔ تو اب چلانے میں، کھینچنے میں، گیس کے اوپر نیچے ہونے میں، کیونکہ کھینچ رہے ہیں نا اس سے، تو کمی زیادتی ہوتے ہوئے کہیں اللہ نہ کرے پھٹن ہو گئی، کوئی دھماکہ ہو گیا، تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ولا قرآن پاک کی آیت ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں۔ یہ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ گیس کے ذریعے سے، یہ پمپ کے ذریعے سے جو گیس کھینچی جاتی ہے یہ قانوناً بھی جرم ہے۔ کسی کی حق تلفی وہ بات کا مسئلہ ہے، وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی انشاءاللہ، لیکن مین چیز کیا ہے کہ قانوناً جرم ہے، پکڑ دکڑ ہوئی ہے، گورنمنٹ نے وارننگ دی ہوئی ہے۔ لیکن خیر اب تو بات کچھ اور طرف بھی چلی گئی ہے، کیونکہ جو مشینیں بناتے ہیں تو انہوں نے بھی تو پیسے کمانے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں کچھ دیں گے تو تھوڑی بہت بچت ہوگی ان کی۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 3 جواب میں نے دیے ہیں اس کے۔ اب اس پر جو اعتراضات کرتے ہیں لوگ، ان اعتراضات کی آڑ میں اپنے لیے اس کو جائز قرار لیتے ہیں۔ اب ان کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو اعتراض لوگ کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ سوال آیا ہے، دارالافتاء میں سوال آیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارے علاقے میں تو گیس موجود ہوتی نہیں ہے، تو جو تھوڑی بہت ہوتی ہے اس کو کھینچنا کوئی جرم نہیں ہے، اور یہ کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ کی بات ہی جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ گیس میں، ہمارے علاقے میں گیس آتی ہی نہیں ہے، تو بھائی جب آتی ہی نہیں ہے تو کھینچ کہاں سے رہے ہیں؟ نہیں سمجھتے بات؟ تو یہ بات ہی جھوٹ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو گیس لائن لگا کر گیس فراہم کی جاتی ہے نا، یا گیس لائنیں لگائی جاتی ہیں، ان کی فراہمی تبھی ہوتی ہے جب گیس موجود ہو۔ جب گیس پیچھے موجود نہیں ہے تو پھر لائنیں لگانے کا کیا فائدہ؟ تو لائنیں تو لگتی ہی اس لیے ہیں کہ پیچھے گیس ہوگی، ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل آسان سا ہے، لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر ایک کو یہ ہے کہ میرا کام ہو جائے، باقی جائیں، وہ وہاں جائیں۔ خیر بہرحال، اب اس کا حل یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب
مشینیں لگانا چھوڑ دیں. اب اس سے ہوگا کیا کہ جو پریشر سردیوں کے موسم میں خاص طور پر کم آ رہا ہے نا، وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا لائنوں میں، کیونکہ کھینچنے والے چھوڑ دیں گے نا، تو پھر سب کو کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس کا حل نکلے گا اس طریقے سے، ورنہ اس کا حل نہیں نکل سکتا. یہ ایک اعتراض تھا، اس کا میں نے جواب دیا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ گیس کو کھینچنا یہ پانی کے کھینچنے کی طرح ہے، جس طرح موٹریں لگا کر، یہ خاص طور پر سندھ کے علاقے میں، کراچی میں زیادہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو لائنوں میں پانی آ رہا ہوتا ہے اپنی اپنی موٹریں لگا کر وہاں سے پانی کھینچ لیتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی اسی کی طرح ہے، جیسے ہم موٹر لگا کر پانی کھینچتے ہیں، اسی طریقے سے ہم مشین لگا کر، کمپریسر لگا کر، پمپ لگا کر گیس کھینچ لیتے ہیں. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ذرا بات سمجھیں ذرا. تو اس کے 6 جواب ہیں. 6 چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، زیادہ بڑے نہیں کروں گا، فکر نہیں کریں انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ اس کو گیس کو پانی پر قیاس نہیں کر سکتے. گیس کو پانی پر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے. کیا مطلب کہ یہ کہنا کہ یہ اس کی طرح ہے، یہ بات غلط ہے. 6 وجہ سے غلط ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو پانی ہے اس کا متبادل، اس کا الٹرنیٹ، کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو کوئی دوسرا پانی آپ استعمال، میٹھا پانی نہیں ہے تو کوئی آپ دوسرا لے لیں. تو اس کا جو متبادل ہے گیس کا، وہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا، جبکہ پانی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے. یہ ایک جواب ہو گیا. دوسرا یہ کہ پانی لوگوں سے بھی ہم لے سکتے ہیں. اپنے پاس نہیں ہے نا، ہمسائے سے بولنے یار تھوڑا سا پانی چاہیے، دے دیں گے تھوڑا بہت. لیکن آپ بولنا ذرا جی تھوڑی سی گیس دینا گیس نہیں ملے گی آپ کو، وہ آپ کو الگ سے لانی پڑے گی. آپ اس کو گیس کا بولیں، بولے گا بھائی ہماری خود نہیں آ رہی، ہم آپ کو کہاں سے دے دیں. بات سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ پانی کا متبادل نمکین پانی موجود ہے، جس سے ہم اپنے اہم کام جو مثلا واش روم وغیرہ ہیں، نہانا دھونا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، اس طرح کے جو موٹے موٹے کام ہیں نا، وہ ہم کر سکتے ہیں. جبکہ نمکین گیس موجود نہیں ہے. نمکین کیا، میٹھی گیس بھی نہیں ہے. تو گیس تو ہے ہی نہیں. یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو گیس ہوتی ہے، یہ گیس کا متبادل بہت مہنگا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا. یہ چوتھی بات ہے. گیس کا متبادل، اس کا الٹرنیٹ بہت مہنگا ہے. جبکہ پانی اگر آپ کو چاہیے، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو اپنا سر ور دھونا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ نمکین پانی سے بال خراب ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، میٹھا پانی لے آتے ہیں سر دھونے کے لیے، اور باقی جسم نمکین سے دھو لیتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ لیکن گیس کہاں سے لائیں گے آپ اتنی؟ ہر آدمی بھائی ایک طرح کا نہیں ہے. غریب لوگ بیچارے ہماری طرح کے زیادہ ہیں. گیس کا متبادل مہنگا ہے، جبکہ پانی کا متبادل سستا ہے. 40 روپے کی، 50 روپے کی، 30 روپے کی آپ کو گیلن مل جائے گی بڑی. اور اتنا بڑا اگر آپ سلنڈر بھروانے جائیں گے نا، تو طبیعت ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. 5ویں چیز یہ ہے کہ پانی کو ہم سٹور کر سکتے ہیں. کہ مطلب پہلے ہفتے میں پانی آ رہا تھا، آپ نے کافی سارا سٹور کر لیا، یا کہیں سے ٹینکر لا کر ڈلوا لیا اور اس کو سٹور کر لیا. اب اس کو آہستہ آہستہ ہم استعمال کر رہے ہیں ضرورت کے مطابق. لیکن گیس سٹور نہیں ہوتی. گیس آپ کو وہی ملے گی جو لائنوں میں آئے گی. ہاں سٹور کروانی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو وہی پیسے بھرنے پڑیں گے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی میرے خیال میں. چھٹی بات یہ ہے کہ یہ قانوناً جرم ہے. گیس کو کھینچنا قانوناً جرم ہے. پانی کو کھینچنا کوئی جرم نہیں، کیونکہ وہ اس کا طریقہ کار ہی ہے، وہ کھینچ کر ہی استعمال کیا جاتا ہے. یہ میرے خیال میں اس کے اعتراضات جو تھا دوسرا، اس کے میں نے 6 جوابات دے دیے ہیں. اب اگلی بات آپ سمجھیں کہ تیسرا اعتراض جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی بل تو ہم نے ہی دینا ہے. بل تو ہم نے دینا ہے نا، تو ہم تو جتنی گیس کھینچیں گے میٹر اتنا ہمارا گھومے گا، تو اس کا بل تو ہم نے دینا ہے، تو اس سے دوسرے کو کیا تکلیف؟ تو بھائی اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ جو ہمسایہ آپ کا استعمال کرے گا تو وہ کون سا فری میں کرے گا؟ وہ بھی تو پیسے دے گا نا. بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وہ بھی تو پیسے دے گا. لیکن جب گیس لائن کے اندر گیس ہی موجود نہیں رہے گی، آپ کھینچ لیں گے پمپ کے ذریعے سے، تو پھر وہ استعمال کیا کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، وہ بل کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے ضرورت کے وقت گیس کے استعمال کی. جب ضرورت کے وقت گیس موجود ہی نہیں ہے تو پھر بل تو گیا نا وہاں.
تو بل کو تو آپ چھوڑ دیں، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا، چوتھا اعتراض یہ ہوتا ہے، اس کے اوپر مشہور اعتراض ہے، وہ یہ کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ کہ فلاں نے بھی تو مشین لگائی ہوئی ہے نا، تو ہم نے لگا لی ہے تو کیا ہو گیا؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہی ہے جو کفار مکہ یا اس پرانے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آج کل اکثر لوگ اسی پر بحث کر لیتے ہیں، یہ وہ بھی تو کر رہا ہے تو ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی فلاں شراب بھی تو پی رہا ہے نا، تو وہ بھی تو غلط کام ہے، آپ بھی پئیں پھر بیٹھ کر. بہت سارے پی بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. تو دوسری بات یہ کہ فلاں بھی تو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے نا، تو پھر ہم بھی دیں گے. فلاں بھی تو بھتہ دے رہا ہے نا، تو بھائی اگر فلاں آدمی لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، فلاں آدمی بھتہ لے رہا ہے، فلاں آدمی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، فلاں آدمی شراب پی رہا ہے، تو کیا یہ سارے کام آپ بھی کرنے شروع کر دیں گے؟ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو کچھ نیکی میں بھی کسی کو فالو کر لیا کرو یار. فلاں آدمی نماز بھی تو پڑھ رہا ہے نا یار، ہم بھی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فلاں آدمی جو ہے نا، وہ فلاں آدمی نے اتنے اچھے کام کیے ہوئے، تو وہ ہم بھی کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. فلاں کتنے ایسے ہیں میرے بھائی جو فلاں کام یہ نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گیس نہیں کھینچ رہے، یہ مطلب ہے میرا کہنے کا. تو جب وہ اتنے سارے لوگ گیس نہیں کھینچ رہے، تو پھر آپ بتائیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ غلط لوگوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ فلاں آدمی نے گیس کھینچی تو ہم بھی کھینچیں گے، یا ان لوگوں کو دیکھ کر جنہوں نے گیس نہیں کھینچی تو آپ یہ کہیں گے یار فلاں آدمی تو ہے، وہ زید، بکر، عبداللہ، عثمان، فلاں جو بھی ہیں، یہ وہ نہیں کھینچ رہے، یار میں بھی نہیں کھینچوں گا، میں بھی برداشت کروں گا. لکڑیاں استعمال کر لیں، کچھ ایسا کر لیں، لیکن قانوناً شرعاً اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے تو یہ وہ جانے اور اس کا معاملہ جانے. مسئلہ میں نے واضح کر دیا ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے، اس کی 3 وجہ بیان کر دی ہیں. پھر اس کے اوپر مشہور 4 اعتراضات تھے، وہ بھی میں نے واضح طور پر کھول کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں یہ پوچھنی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اگر ایسے ہو جائے تو پھر ایسے ہو سکتا ہے. تو بھائی جس کے ذہن میں جو چیز ہے نا، وہ پوچھ سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے؟ لیکن جائز نہیں ہے، یہ بات آپ خود اپنے ذہن میں رکھ لیں. ایک اس پر اور لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ جی اگر اس کے اوپر کھانا پکایا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ میرے خیال میں دارالفتویٰ سے پوچھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہاں بات فتوے اور تقوی کی آ جاتی ہے کہ تقوی تو یہی ہے، چونکہ جو گیس نکل رہی ہے اس کے اوپر جو کھانا پک رہا ہے، یہ ایک چیز ناجائز طریقے سے استعمال ہو رہی ہے جس کے اوپر کھانا پک رہا ہے. تقوی یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں. لیکن فتویٰ جو ہے وہ غالباً یہی ہوگا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے جائز ہوگی کھانی، بشرطے کہ چیز حلال ہو. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر چیز میں مسئلہ ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، پھر تو نہیں جائز. باقی مزید تفصیلات چاہیں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور دارالفتویٰ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.